میرے سفر کے ساتھ ہوتا جائے گا اور ایک کارواں بنتا جائے گا. اور خوش قسمتی ہے اس گاؤں کی، خوبصورتی یہ ہے کہ بزرگ عزاداری کی زینت ہوتے ہیں. ابھی بیٹھک میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، بزرگ الحمدللہ جس محفل میں آئیں، جس جگہ پہ بزرگ آ جائیں تو یہ ہر ذاکر مولوی کہتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں تو پھر بندوں کا تو خیال نہیں نہ کرنا چاہیے کہ جب آل محمد پہ یقین ہے تو پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے. تو بندے، میرے معصوم کا ایک فرمان میری زبان پہ آ گیا، میرے معصوم فرماتے ہیں اپنے معاملات رب سے ٹھیک رکھ، بندوں کی پرواہ نہ کر. اپنے معاملات رب سے ٹھیک رکھ، بندوں کی پرواہ نہ کر. بندے جب کسی پہ راضی ہوتے ہیں تو اوروں کی خوبیاں بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اور جب کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو نہ کردہ گناہ بھی اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں. مالک ہیں کون کون؟ کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں. میں کائنات کا وجود ہی نہ بناتا اگر میں نے ان پانچوں کو بنانا نہ ہوتا. آج میں نے زمین کو بچھونا بنایا ہے تو ان کے صدقے میں، آسمان کو سجایا ہے تو ان کے صدقے میں نے کائنات کو وجود دیا ہے تو ان پانچوں کی محبت میں. اب بندے ہم پہ روز سوال کرتے ہیں کہ بھلا کیا جائز ہے کیا حرام ہے. قرآن کی عزت کی قسم ہے، ابتدائی مجلس میں فیصلہ کن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھ کائنات خلق ہوئی ہے ان پانچوں کی محبت میں. اس بندے کا اس کائنات میں سانس لینا بھی حرام ہے جو ان سے محبت نہیں رکھتا. مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا. خوبصورت آپ نے ماحول بنا لی ہے. تو بات جو میں نے آیت عنوان کی ہے، حدیث قصہ کے بعد ایک ہی نتیجہ دے کے آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ممبر رسول گواہ ہے، باوضو ہوں، آج تک وعدہ خلافی نہیں کی. کوشش کی ہے جس سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا کیا جائے. تو جتنا میرے وعدے پہ میں حاضر تھا، اب آگے بھی وعدے ہیں تو انشاءاللہ میری حاضری ہیں. زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی. قبلہ جو آیت میں نے عنوان کی ہے، ارشاد فرما رہا ہے ذات احدیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہارے لیے نبی کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اب ذہن تیار ہو گیا جی. میں نے تمہارے لیے نبی کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا. مجھے پتہ ہے کہ ابتدائی مجلس میں کیا گفتگو کی جاتی ہے. میں نے نبی کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، میرے نبی کی رسالت کا قائل ہے، قیامت پہ یقین ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ عمل کرنے سے پہلے غور کرے کہ میرا عمل مطابق عمل رسول ہے یا مخالفت عمل رسول ہے. الحمدللہ مالک ان ہاتھوں پہ رحم کرے. یعنی میرا عمل جو ہے وہ مطابق عمل رسول ہے یا مخالفت عمل رسول ہے. اور میں اکثر یہ جملہ ورد زبان بنا کے اپنے جملے کہا کرتا ہوں کہ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. ہاسپٹل مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. ذکر نبی اولاد نبی انسانیت کے لیے کیا جاتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. الحمدللہ بات میری دور تک جا رہی ہے. میرا ممبر میری زندگی گواہ ہے. آل محمد کی پاکیزہ بارگاہ کو کچہری سمجھ کے کھڑا ہوں. آج تک میں نے ممبر پہ یہ نہیں کہا کہ مجلس میں حلالی حرامی یہ وہ. توجہ ہے سر؟ اگر کسی کا ذہن ہے تو بالکل اٹھ کے چلا جائے. میں نے وہی گفتگو کرنی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا 14 کا فرمان کہتا ہے. اس کے باہر نہ میرے مزاج میں ہے نہ میں نے گفتگو کرنی ہے. ابھی شاہ جی کہہ رہے تھے راستے میں کہ عجیب معاملہ ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جو حلال زیادہ ہوتا ہے. تو جڑے بندے نو مجبوری نال نہ چوک سکے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی،
تو وہ تو نعوذ باللہ پھر غلط ہو گیا نا. یہ درس گاہ ہے. مجلس حسین ایک درس گاہ ہے. دنیا کے پاس قبلہ ایک جگہ ہے جسے وہ منبر کہا جاتا ہے, مسجد ہے ان کے لیے. اللہ نے ہمیں 2 جگہیں عطا کی ہیں, منبر بھی مسجد بھی. ہماری مکتب کی 2 جگہیں ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے. میں انسانیت پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ذہن تیار ہے سب کا؟ اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ ہوا تو میری گفتگو کرنا آسان ہے, نہ ہوا تو فقیرانہ صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. میرے مزاج ہی کچھ ایسا ہے میرے بزرگوں دوستو. یعنی جس نے بھی عمل کرنا وہ اپنے عمل سے پہلے غور کرے کہ میرا عمل اگر مطابق عمل رسول ہے تو وہ ثواب ہے, اگر میرا عمل مطابق عمل رسول نہیں تو وہ ثواب نہیں. مثال دے دیتا ہوں. قبلہ ہر بندے جو آج کل کئی نتیجے دے رہا ہوں میں, بندے آج کل بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن سے دکھائی جائے, فلاں چیز قرآن سے دکھائی جائے, فلاں چیز قرآن سے دکھائی جائے. میرا سوال ہے پوری دنیا پہ کہ مجھے فجر کی 2 رکعتیں دکھاؤ قرآن سے. نہیں زحمت کرو یار, زحمت کرو. فجر کی 2 رکعتیں دکھائی جائیں قرآن سے. بندے کہتے ہیں یہ آپ کا ماتم قرآن سے دکھاؤ, اپنی فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ, اپنی فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ. ہم نے منت مانی ہے کہ ہم نے قرآن دکھانا ہے. الحمدللہ یہ سفید داڑھی والے بزرگ ہیں جنہوں نے مبلغ اعظم مولوی اسماعیل محبوب احمد شاہ ہمدانی سرکار دیگر بزرگان کو سن سن کے ہم تک آ گئے ہیں. توجہ ہے سرکار؟ قبلہ سارے بزرگان نے الحمدللہ یہ چیزیں قرآن سے ثابت کی ہیں. چلو ایک تواڈے واسطے میں شاگرد ہوں استاد محترم قاری جان محمد سرکار کا. قاری جان محمد جنہوں نے سنے ہوئے ہیں ایک فی البدی طبیعت کے مالک تھے. میں مجلس میں ساتھ تھا تو ایک بندہ آندا ہے جی قرآن گھوڑا اپنا جڑا نا وہ قرآن چو وکھاؤ. مسکرا کے آندے پتر ہن گل اے وے آ 2 کلو دے قرآن چو میں 4 من دا گھوڑا کتھوں کڈ دے. لیکن الحمدللہ ہم نے بزرگان نے بھی ثابت کی ہے, ہم بھی اسی روش پہ ہیں کہ یعنی سوالات کے جوابات تو ہر انداز سے ہر دور میں ہم نے دینے اور دے بھی رہے ہیں. لیکن میرا سوال ہے ہمیں گھوڑا, ماتم, زنجیر, فلاں 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 یہ چیزیں قرآن سے ثابت کرنے سے پہلے آج مجھے بتاؤ نا یہ فجر کی 2 رکعتیں کہاں لکھی ہیں قرآن میں؟ دکھایا جائے کہ فجر کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے. جو بندے چپ کر گئے, ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں. باریک جملہ جڑے نال لگے انہوں نے میں سلام کراں گا, نہ لگے میری قسمت ہے. قبلہ ہم بھی فجر کی 2 ہی پڑھتے ہیں. ہمارا وہ امام ہی نہیں جو فجر کی 4 پڑھا کے پیچھے منہ کر کے کہے تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں, اگر تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں. ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں. اب دکھایا جائے ظہر کی 4 کہاں لکھی ہیں قرآن میں. جڑے چپ کر گئے ہو, میں آپ کا وکیل ہوں, قرآن کا میرا مطالعہ ہے. کوئی نہیں قرآن میں لکھا. نماز لکھی ہے, طریقہ کوئی نہیں. رکعتیں کوئی نہیں لکھی. روزے کا حکم ہے. ایڈی دور نہیں ہے, نظام آباد ہی میں رہنا, تو مجھے انصاف سے بتا دیجئے گا کہ کتنے لکھے ہے کیلا کھان نال روزہ ٹوٹ جاندے. اگر کہیں ملے تو مجھے بھی دکھائیے گا. ہم بھی قائل ہیں کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا, کیلا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا, ان چیزوں پہ. لیکن قرآن میں نہیں لکھا. قرآن میں حج ہے, طریقہ کوئی نہیں. کیسے کرنا ہے کوئی نہیں لکھا قرآن میں. تو اب بات میں عرض کر رہا تھا کہ بلا 2 رکعت فجر کی کس نے بتائی؟ میرے نبی نے 2 پڑھی ہیں تو فجر کی 2 رکعت ہے. جہاں سے میں نے موضوع شروع کی ہے, تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرے نبی کی ذات ہے. میرے نبی نے اگر فجر کی 2 پڑھی ہیں تو 2 پڑھنا ہی ثواب ہے. 2 پڑھنا ہی ثواب ہے. اگر 2 سے زیادہ پڑھو گے, مثلا سویرے سویرے میں اٹھیا تو اٹھنا مشکل ہے صبح کے بعد. میں تو آنوں تے نہیں ہون پڑھان لگا, آپ بالکل چپ کر گئے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے سورج
63 बरस तू अली की जिंदगी में तलू हुआ है, 63 बरस अली ने तुझे तलू होते हुए देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। तो फिर उस अली के मानने वाले को कितने बजे उठना चाहिए? इन्हां गल्लां ते भी दाद ही दई दी है। मासूम अली के मानने वाले को कितने बजे उठना चाहिए? सरकार कोशिश तो करनी चाहिए, उस अली के मानने वाले तो कोशिश करनी चाहिए कि उस अली की सीरत पे भी अमल किया जाए। कि भला मेरे नबी ने, लंबा ना करूं जी, मेरे नबी ने 2 रकत पढ़ी है तो 2 रकत पढ़ना सवाब है। अब मगरब की 3 है तो 3 पढ़ोगे तो सवाब है। अगर 2 पढ़ दी, पंचायत आप बना ली है तो बुजुर्गों से मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है। मैं एक सवाल है मेरा, मुझे चचा जल्दी है तो मैंने मगरब की 2 रकत पढ़ी है बड़े खुशो खुजू से, बड़े खुशो खुजू से जाकर जी 2 रकत पढ़ी है। तीसरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, कल बने की जाना सी। नहीं बिल्कुल मैं सच्ची गल पे करना। कल मैंने जाना था हबीब रजा की मजलिस पे, तो मैं मगरब दियाँ 2 पढ़ के तो निकल जाऊँ। तवज्जो है जी? तीसरी ना पढ़ूँ। जाओ किसी मर्जी के मौलवी से पूछ दो, क्या वो मेरी 2 रकत ठीक है? तुसी ना बोले तो फिर मैनू हुण तकलीफ होएगी। वो 2 रकत मेरी ठीक है क्यों? बड़ी खुशो खुजू से पढ़ी है, बड़ी ध्यान से पढ़ी है, रकू सुजूद किरात सब कुछ ठीक पढ़े, तो वो 2 रकत का सवाब क्यों नहीं? ऐ ही तो स्वाद है जी। मैं वो बातें नहीं करता जो रोज बंदे करते हैं कि भला अब रखते थी 3, मैंने 2 पढ़ी, अल्लाह ने उनका सवाब भी नहीं दिया। हालांकि चलो बंदा पूरा ना कर सके, जिन्ना को करे उन्ना को तो सवाब होना चाहिए। उन 2 का तो मुझे सवाब मिलना चाहिए, पंचायती चेहरे हो, उन 2 का सवाब मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन किबला आप किसी आलम दीन किसी मसलक से पूछो तो वो बाबा जी ये कहेगा कि तुझे 2 रकत का भी सवाब नहीं, तुझे 2 रकत का भी सवाब नहीं। क्यों? क्योंकि 3 थी, हुक्म 3 का था। हुक्म अभी एक लम्हे में इंशाल्लाह हर जुबान से अली अली निकलेगा। हुक्म 3 का था, तूने 2 पढ़ी हैं, तुझे 2 फायदा नहीं देगी। जिस तरह अगर मगरिब की रखते 3 है, 2 पढ़ भी लो फायदा कोई नहीं। कुरान की इज्जत की कसम है, कुरान में अताते 3 वाजिब है, 2 कर भी लो फायदा ही कोई नहीं है। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे यार, मालिक इज्जतों में इजाफा करे यार, मालिक इज्जतों में इजाफा करे। यानी कुरान में अताते 3 वाजिब है, कुरान में अताते 3 वाजिब है, 2 कर भी लो। चलो इब्तदा में एक ही रवायत पढ़ के इसी पे छोड़ रहा हूं। याद रखो मेरे मासूम फरमाते, एक बंदा बैन सफा वल मरवा, सफा और मरवा के दरमियान कत्ल हो जाए, इतना खुशकिस्मत हो कि जमजम का उसे गुस्ल दिया जाए, जमजम का उसे गुस्ल दिया जाए, गिलाफ काबा का उसे कफन पहनाया जाए, काबे में दफन हो जाए। और चंद रखते पढ़ के जोम करने वालों, मेरे मासूम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि एक बंदा काबे के करीब कत्ल हो जाए, जमजम का उसे गुस्ल दिया जाए, कि भला गिलाफ काबा का उसे कफन पहनाया जाए, काबे में दफन हो जाए। अगर मेरे दादे अली की वलायत नहीं रखता, अल्लाह इन हाथों पे रहम करे यार, अगर मेरे दादे अली की वलायत पे यकीन नहीं रखता जन्नत नहीं जाएगा। अब जो अमल अमल मुताबिक रसूल है वो अमल काबिल कबूल है। ये जितने भी अमल हैं सबसे मुश्किल अमल है तबलीग का अमल। इस पे बात मैं लाना चाह रहा था। यानी चाचो जी नमाज खुदा ना करे मैंने गलत पढ़ी है तो नुकसान मुझे है, आपको नहीं। बड़ी सादी बात है ना जी। नमाज खुदा ना करे मैं गलत पढ़ रहा हूं तो नुकसान मुझे है,
اگر ٹھیک پڑھی ہے تو فائدہ مجھے ہے نا، آپ کو تو اس کا فائدہ نہیں. لیکن تبلیغ وہ عمل ہے کہ اگر ٹھیک ہوئی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر غلط ہو گئی سارا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. اور اینی تمہید تو بعد میں نتیجے تک آیا. آج جو اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے. حساس موضوع ہے میرا. اسلام جو بدنام ہو رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے. آج جنہوں نے تبلیغ کی ہے نا، آج اسلام دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر ہو رہا ہے، خود ساختہ باتوں کا مذہب ہو رہا ہے. یہ اسلام کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے. تو جہاں نماز کے لیے عمل رسول دیکھنا ضروری ہے، آخری میری بات ہے، جہاں نماز کے لیے عمل رسول دیکھنا ضروری ہے، جہاں روزے کے لیے عمل رسول دیکھنا ضروری ہے، جہاں حج کے لیے عمل رسول دیکھنا ضروری ہے، کہ بلا تبلیغ کرنے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر میرا طریقہ تبلیغ عمل رسول کے مطابق ہے تو ثواب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر میرا طریقہ تبلیغ مخالفت عمل رسول ہے تو یہی باطل ہے. میرے نبی نے جو پہلا تبلیغ کیا کہاں سے ابتدا ہوئی؟ میرے نبی نے جو پہلی تبلیغ کی نا، یاد رکھے گا، میرے نبی نے جو پہلی تبلیغ کی وہ دعوت ذوالعشیر سے ہے. میں نے کہا کوشش کرتا ہوں وہ باتیں نہ کروں جو روز آپ سنتے ہیں. یہ جو دعوت ذوالعشیر تھی یہ مکہ میں ہوئی ہے نا. میں تو سنیا پٹھان کے پرانے قدیمی شیعہ، تو یقیناً یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے. یہ مکے میں دعوت ذوالعشیر جو ہوئی وہ مکے میں ہوئی ہے نا. تو اللہ کا اپنا گھر کہاں پہ تھا؟ اللہ کا اپنا بیت اللہ جو ہے وہ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں. مکہ میں. ان پنچایتی چودھری چہرے میرے سامنے ہو، بڑا باریک سا میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ بلا اللہ نے اپنے گھر پہلی تبلیغ نہیں کروائی. میرا سوال ہے سرکار، اللہ نے اپنے گھر تبلیغ کا پہلا کام نہیں کروایا، ابو طالب کا حویلی کیوں کھلوائی؟ حق تے اے ہی سی نا کہ پہلا کام ہے اللہ کی توحید کا. پہلا کام تھا نا اللہ کی توحید کا، تو اللہ اپنا گھر کھلواتا، بندیاں نو اوتھے ہی بلاندے. متوجہ ہیں سرکار؟ وہیں بلایا جاتا کہ بلا اللہ نے اپنی تبلیغ کے لیے اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا. بہت بڑا نتیجہ دے رہا ہوں میں. اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا، ابو طالب کی حویلی کا بندوبست کیا. عجیب معاملہ نہیں؟ کلمہ اللہ کا پڑھانا ہے، گھر ابو طالب کا استعمال ہو رہا ہے. نہیں میں جان بوجھ کے آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ بلا توحید اللہ کی منوانی ہے، گھر ابو طالب کا استعمال ہو رہا ہے. توحید اللہ کی کہ بلا لنگر ابو طالب کا، توحید اللہ کی دسترخوان ابو طالب کا، توحید اللہ کی برتن ابو طالب کے، قبلہ توحید اللہ کی، قبلہ انتظام ابو طالب کا، توحید اللہ کی. نہیں میں دیکھ کے چہرے جملہ کہہ رہا ہوں. توحید اللہ کی، لنگر ابو طالب کا، توحید اللہ کی، اللہ گواہ ہے، دسترخوان ابو طالب کا. تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں، بندوں کو سوچ ہی نہیں آتی اللہ نے اپنا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ اور نمک کافر کا کھلا دیا ہے. اللہ نے اپنا گھر نہیں کھلوایا، ابو طالب کا گھر کھلوا کے کائنات کو سمجھایا ہے کہ اللہ سمجھ ہی نہیں آتا جب تک اس دہلیز کو نہ سمجھا جائے. اللہ نے آج بھی جس کو تبلیغ کا شوق ہے نا، اسے پہلے اس گھر کی تبلیغ کرنی چاہیے. جنہوں نے اس گھر کو چھوڑ کے تبلیغ کی ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں. اللہ گواہ ہے. آج 5 ذی الحج ہے. 5 ذی الحج ہے. آج
عظیم شخصیت، عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر کا یوم وفات ہے. نام آپ نے سنا ہوا ہے. ابو ذر ان 4 اشخاص میں سے تھے جن کے بارے میں نبی کہہ کے گئے ہیں کہ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے. 4 وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. ان میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے سرکار سلمان ہیں، تیسرے ابو ذر ہیں اور چوتھے مقداد ہیں. جاؤ مسلمانوں کی فہرست لے آؤ. بندے کہتے ہیں یہ صحابہ کے نام نہیں لیتے. یاد رکھو ہم صحابہ کے منکر نہیں. یہ میرا جملہ نہیں، علامہ نصیر اجتہادی کا جملہ ہے. وہ فرماتے کوئی شیعہ صحابہ کا منکر نہیں. صحابی اگر عرش پہ ہوں تو ستارے ہیں، زمین پہ ہوں تو دین کے مینارے ہیں. اگر مسجد میں ہوں ہر کسی کے پیارے ہیں. اگر بطول کے وفادار ہوں تو سارے ہمارے ہیں. اگر بطول کے وفادار ہوں سارے ہمارے. آج یوم وفات ہے ابو ذر کا. آ رہے محرم 1 2 3. ہمارے جتنے بزرگان نے ترتیبیں دی ہیں نا، ہر بندہ تیاری پڑے گا. ابتدائی مجلس میں پردے دار بھی آ گئے ہیں، ماحول بن گئے. غیرت مند لوگوں، حسین سے پہلے جس نے دین کے لیے مدینہ چھوڑا ہے اسے ابو ذر کہا جاتا ہے. عام روایت سے ہٹ کے تھوڑا مضمون ہے، اسے ابو ذر کہا جاتا ہے. غیرت مند لوگوں، حسین بہنیں لے کے، بیٹیاں لے کے، پردہ دار لے کے نکلے نا. میرے سر پہ قرآن رکھو، ابو ذر بھی بیٹی لے کے، بیٹا لے کے، زوجہ لے کے ابو ذر نکلے. میں اشارہ تھا نہیں کہہ رہا ہوں، مشکل ہے ابو ذر پڑھنا بھی. 2 کام ثالث نے کیے ہیں. جسے نبی نے نکالا تھا اسے واپس بلایا تھا. حقائق تاریخ کے چھپائے نہیں جا سکتے. جسے نبی نے نکالا تھا نا اسے واپس بلایا. جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا نا اس کی محبت واجب ہے، اسے نکالا تھا. ابو ذر 2 مرتبہ مدینے سے نکلے. پہلی مرتبہ شام بھیجا گیا. جب شام سے واپس آئے نا، میں نے تو وہی پڑھنا ہے جو کتابوں میں ہے. ابو ذر کو بے پلانہ اونٹ پہ بٹھایا گیا. میں نے پڑھا جب ابو ذر مدینے پہنچے نا، اللہ گواہ ہے گوشت اڑ گیا تھا. ابو ذر کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. جب دوسری مرتبہ ربضہ کے صحرا میں بھیجا گیا تو اعلان کیا گیا کوئی بندہ ابو ذر کو ودا کرنے نہ آئے. الحمدللہ یہ ہے خالص آنسو. یہ جناب سیدہ کے رومال کی زینت ہے. میں بد دعا دے کے جا رہا ہوں، خدا کرے میری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہو جس میں حسین سے 2 نمبری کروں. میں نے خلوص نیت سے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے اپنے خلوص سے سننا ہے. عزادارو، اعلان کیا گیا کوئی بندہ ابو ذر کو ودا کرنے نہ آئے. ابو ذر بیٹی لے کے، بیٹا لے کے، زوجہ لے کے جب نکلے نا، ابو ذر سرحد پہ دیکھا علی موجود ہے، حسنین قریب ہے. غیرت مند لوگوں، ابو ذر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی دشمن زمان ہے، تو ودا کرنے کیوں آئے ہے؟ جب کہا نا دشمن زمان ہے، یا علی تو ودا کرنے کیوں آئے ہے؟ علی سر جھکا کے کہتے ابو ذر تو میری محبت میں نکل رہے، میں تجھے ودا کرنے بھی نہ آتا. ابو ذر تو میری محبت میں نکلے. عزادارو، ربضہ کے صحرا میں آگے ابو ذر. نہیں ساری تاریخ پڑھ سکتا. غیرت مند لوگوں، پہلے
اللہ گواہ ہے ابو ذر کی بیوی فوت ہوئی، بھوک کی وجہ سے، صحرا میں رہنے کی وجہ سے ابو ذر کی بیوی فوت ہوئی۔ باپ بیٹے نے مل کے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، بیوی کو دفن کیا۔ اگلا جملہ قیامت ہے، میں نے جہاں پڑھے گریا ہوا ہے۔ اللہ گواہ ہے ابو ذر کا جوان بیٹا جب فوت ہوا ہے نا، ابو ذر نے ایک مرتبہ منہ کر کے کہتے ہیں اللہ کا رسول اب راضی ہے؟ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا، اب راضی ہو گئے؟ عزادارو، مجھے اب چٹی داڑھی والے انفو سے بتانا کہ جوان بیٹوں کے بعد کوئی باپ زیادہ زندہ رہتے؟ اللہ گواہ ہے ابو ذر جب بیمار ہوئے ہیں نا، بیٹی کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا کسی امیر سے میرا کفن نہ مانگنا، میں دنیا سے اٹھوں نا، اس چرستے پہ کھڑی ہونا، قافلہ گزرے تو اسے کہنا تمہارے نبی کا صحابی دنیا سے اٹھے۔ میں نے کتاب میں پڑھے، آج دن ہے نا تو میرا حق بنتا تھا کہ میں سرکار ابو ذر کا ایک لفظ پڑھوں۔ عزادارو، ابو ذر سرکار دنیا سے اٹھے، بیٹی نے کوشش کر کے نا اپنے سر سے چادر اتاری ہے، باپ کی میت پہ ڈالی ہے، چرستے پہ کھڑی ہوئی، سر پہ ہاتھ رکھے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی عورت پہ مصیبت بنتی ہے نا، وہ سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ عزادارو، ابو ذر کی بیٹی نے جو ہاتھ رکھے نا، ایک قافلہ گزرا، لوگوں نے سمجھا کوئی مصیبت زدہ بی بی ہے، قافلہ اترا۔ میں نے پڑھا اس میں عمار یاسر بھی ساتھ تھے۔ عمار یاسر اترا، کہا بیٹی کیا مصیبت ہے؟ کہا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ جب کہا نا میں ابو ذر کی بیٹی آئی ہوں، کہا اس چرستے پہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کچھ فاصلے پہ میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ جب کہا نا کچھ فاصلے پہ میرا باپ اٹھ گیا ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ۔ میں نے پڑھے اسے غسل بھی دیا گیا، اسے کفن بھی پہنایا گیا۔ اس جیٹھ ہاڑ کی مجلس کروانے والوں، یہی وجہ تھی جب 11 محرم سارا قافلہ چلنے لگا، حسین کی بہن سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد مجھے ساتھ نہ لے جا۔ جب کہا نا مجھے ساتھ نہ لے جا، سجاد رو کے کہتے ہیں بہن تو یہاں کیا کرے گی؟ کہا میں دادے ابو ذر کی بیٹی کی طرح سر پہ ہاتھ رکھوں گی، کوئی قافلہ تو گزرے گا۔ انہوں نے کہا تھا تمہارے نبی کے صحابی کی میت ہے، میں لوگوں سے کہوں گی او مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی میت ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب صلی اللہ